السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تعریفات کے تمام کلمات پروردگار دو عالم، خالق کائنات، مالک کائنات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس بابرکت کے لیے درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ضائع کروں گا۔ حضرات، مجھ سے قبل قاری صاحب ماشاء اللہ بڑا ہی اچھا خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات، قاری صاحب نے فرمایا کہ معاف کرنا، بھائی بھائی بن کے رہنا کتنا ہی اعلیٰ عمل ہے کہ اس کے بغیر نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی عبادت قبول ہے۔ حضرات، ہم پیغمبر کی سیرت کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم جلوسوں میں تو شامل ہوتے ہیں، ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یہ نعرہ صرف اور صرف زبان کی حدود تک رہتا ہے۔ حضرات، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آج اس گئے گزرے دور کے اندر ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو ماننا شروع کر دیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کسی لعین کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی، کسی بدبخت انسان کے اندر یہ جسارت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عظمت میں گستاخی کرے، آپ کی شان میں آپ کی گستاخیاں کرتا چلا جائے۔ حضرات، علامہ احسان الہی فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں کو رحمت نازل فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چور دروازے خود رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لوگ چوری کر کے آ گیا، چور نے چوری کر لی۔ حضرات، آج ہم نے لوگوں کو یہ جسارت دی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی، ہم نے انہیں ہمت دی ہے، ہم نے جرأت دی ہے کہ تم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات، پورے سال کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہم ربیع الاول والے دن 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے طور پر جشن مناتے ہیں اور اہل الحدیث کا درہ امتیاز کرتے ہیں۔ وہ ربیع الاول کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے پروگرام کروا لیے، جلسے کروا لیے، ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، منانے کی نہیں بلکہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرات، آقا علیہ السلام کی نبوت سے دور سے پہلے لوگ دو گروہوں میں تسلیم تھے، لوگ دو گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے پڑے تھے۔ حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، حضرات، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو منانے والا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنانے والا تھا سیدنا بلال تھا، ابو بکر تھا۔ حضرات،
پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو اور صحابہ کرام کی سیرت ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا سبق دیتی ہے۔ حضرات فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ صحابہ کرام تمہارے لیے روشنی ہے، ان کا ایمان تمہارے ایمان کی گارنٹی ہے، صحابہ کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہوگا تو تب ہی تمہارے اعمال قابل قبول ہے۔ حضرات آئیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ہم سے علم میں بھی اعلیٰ، ہم سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں بھی اعلیٰ۔ حضرات کوئی ایک آدمی اس معاشرے کے اندر ہاتھ کڑا کر کے بتائے کہ اس سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے زیادہ محبت تھی اللہ کے رسول سے۔ حضرات صحابہ کرام ہم سے علم میں بھی اعلیٰ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت میں بھی اعلیٰ۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضرات صرف ایک کام کرنے کا حکم دیا اور ایک کام کے بدلے 3 انعامات اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیے۔ کیا کام ہے؟ سچ بولنا ہے، سیدھی بات کرنی ہے، بات کے اندر ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، صاف اور سیدھی بات کرنی ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، سچ کا دامن تھام لینا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنی ہے۔ آپ پوچھیں گے انعام کیا ملے گا؟ حضرات 3 انعام جو اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید نے ہمیں بتلائے ہیں۔ پہلا انعام یصلح لکم اعمالکم، جو انسان جو آدمی سچ کا دامن تھام لیتا ہے، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو اپنا لیتا ہے، پہلا ایمان یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو درست فرمائیں گے۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ چوتھا انعام فقد فاز فوزا عظیما، کہ اللہ رب العالمین اسے بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ حضرات آج میں اور آپ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ حضرات کیا یہ صرف زبان پر ہے؟ کیا یہ صرف اوپر سے کہتے ہیں؟ کوئی ایک اس مسجد میں سے کوئی ایک آدمی بتلائے کہ وہ دن میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضرات یہ سیرت نہیں ہے، یہ ہم نے لوگوں کو ہمت دی ہے، ہم نے ان کو جرأت دی ہے کہ تم پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے چلے جاؤ۔ کیا پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو نہیں ہے کہ سچ کا دامن تھامنا ہے؟ حضرات صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا متلاشی رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایک وقت آتا ہے اسے بہت زیادہ سچے انسانوں میں لکھ دیتا ہے، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان بڑے ہی جھوٹا انسان لکھا جاتا ہے۔ حضرات ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ صحابہ کرام نے کس طرح پیغمبر کی سیرت کو اپنایا، منایا نہیں بلکہ اپنا کے دکھایا ہے۔ حضرات جنگ کا موقع ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر تشکیل دے دیا، صحابہ کرام روانہ ہو گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سپہ سالار ہے۔ حضرات سارے لوگوں کو جہاد کے بعد جانے کے لیے حکم دیا تھا۔ حضرات 3 صحابہ کرام جنگ سے پیچھے رہ گئے سستی کی وجہ سے۔ کعب بن مالک ان میں سے ایک صحابی، حضرات
جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جنگ سے واپسی آتے ہیں، اختصار کے ساتھ بیان کیے دیتا ہوں حضرات، جو منافقین تھے انہوں نے اپنے جھوٹے عذر بیان کر کے اپنی جان کو چھڑا لی۔ کعب بن مالک کی باری آئی، لوگوں نے کہا اے کعب بن مالک تو بڑے فہم و فراست کا مالک ہے، بڑی ذہانت کا مالک ہے، اگر تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی بلاغت کے ذریعے کوئی ایسی بات بتلا دے تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ حضرات کعب بن مالک سوچ میں پڑ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کئی خیال آئے کہ پیغمبر علیہ السلام آئیں گے، کیا جواب دوں گا؟ حضرات کعب بن مالک کہتے ہیں کبھی میں سوچتا کہ جھوٹ بول دیتا ہوں، اپنی بات کو منوا لیتا ہوں، پیارے پیغمبر مان بھی لے گے۔ حضرات جب پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما، منافقین نے اپنے عذر پیش کیے، جان چھڑوا لی۔ حضرات کعب بن مالک کی باری آئی، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اگر میں جھوٹ بول بھی جاؤں، پیارے پیغمبر علیہ السلام پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کہیں میرا پردہ حیا نہ کر دے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کیا بولنا ہوگا۔ حضرات آج ہم تو جھوٹ بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہے نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول کر اپنے مال کو حرام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈال رہے ہیں۔ حضرات کل قیامت کا دن ہوگا، یہی بچے جن کو آپ حرام کی روزی کھلا رہے ہیں، حرام کا لقمہ کھلا رہے ہیں، حضرات کل قیامت کے دن ان کا بازو ہوگا، آپ کی گریبان ہوگی۔ حضرات جس غلام کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں، دنیا کے اندر مال و متاع کو بڑھا رہے ہیں، حرام مال کو اکٹھا کر رہے ہیں، حضرات کیا پتا کل اس غلام نے آپ کے لیے دعا بھی کرنی ہے یا نہیں۔ حضرات لیکن یہ تو پکا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا بازو ہوگا، آپ کی گریبان ہوگی کہ ابا جان، اے بھائی جان، آپ نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا۔ حضرات صحابی کا ایمان دیکھیے، صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے سامنے تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ بتلا دیا، اے اللہ کے رسول سستی ہو گئی، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی علت نہیں تھی، صرف اور صرف سستی کی وجہ سے میں جنگ پہ نہ آ سکا۔ حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کعب بن مالک تیرے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرات اب کعب بن مالک پر سچ بولنے کی وجہ سے جو مسائل آئی، آج ہمیں تو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آتا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہم ایسے ہی جھوٹوں کی تعداد لگا دیتے ہیں، ایک دن میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرات آج رات سونے سے پہلے ذرا اپنے گریبان کے اندر جان کے دیکھیے گا کہ آج میں نے ایک دن کے اندر کتنی بار جھوٹ بولا۔ حضرات ایک طرف کعب بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیرے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ فیصلہ کیا آتا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کعب بن مالک کو باقی صحابہ سے ملنے سے منع کر دیا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں صحابہ کو اللہ کے رسول نے روک دیا کہ کعب بن مالک سے بات نہیں کرنی۔ کچھ دن ہوئے، صحابہ اکرام کو منع کرنے کے بعد کچھ دن اور گزر جاتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اہل خانہ سے بھی علیحدگی کا حکم دے دیا۔ حضرات کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ زمین وسیع ہونے کے باوجود مجھ پر یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کوئی سلام لینے کے لیے تیار نہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے رسول چہرہ دوسری سمت بدل لیتے ہیں۔ حضرات کعب بن مالک کہتے ہیں یہ زمین مجھ پر تنگ آ گئی، میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، روم کے بادشاہ کی طرف سے ایک خط بھی آ گیا، اس سے بڑھ کر بھی آزمائش۔ حضرات کتنی بڑی آزمائش، صحابہ اکرام نے بولنا بند کر دیا، آقا علیہ السلام نے بولنا بند کر دیا، کلام سے منع کر دیا، یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ سے بھی بات کرنے سے منع کر دیا۔ حضرات ایک اور آزمائش آ گئی، بادشاہ نے خط بھیجا اے کعب بن مالک میرے پاس آ جا، تیرے نبی نے تجھے چھوڑ دیا، میرے پاس آ جا، تجھے بادشاہت عطا کروں گا، تجھے عہدہ عطا کروں گا، تیرے نبی کو میری قدر نہیں ہے۔ حضرات کعب بن مالک کہتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا،
میں گھر کی چھت پہ چڑھا ہوا حضرات، اتنی مصائب آئی، تکلیف آئی، لیکن جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ سچ کا پڑھنا پکڑا ہے حضرات۔ پھر ایک دن آیا، کعب بن مالک کہتے ہیں ایک صحابی دوڑتا ہوا آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ رب العالمین نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا حضرات۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے بڑی خوشی یہ تھی، اس دن مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی جس دن میری معافی کا فرمانہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں نازل کیا حضرات۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میری سوچ بھی نہیں تھی کہ اللہ رب العالمین میری توبہ کو قرآن بنا کے نازل کرے حضرات۔ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تھی کہ اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیں گے، اور صحابہ کرام اتنی امید نہیں تھی کہ رب قرآن بنا کے میری شان کے اندر نازل کر دے حضرات۔ کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اپنا کرتا اتار کر اس خوشخبری لانے والے صحابی کو دے دیا حضرات۔ کعب بن مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین نے میری توبہ کو قبول کیا ہے تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے کہ میں نے سچ کا دامن پکڑا، صرف اور صرف سچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری توبہ کو قبول فرما لیا حضرات۔ سچ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کعب بن مالک سچ بولا، کل قیامت کے دن تک کے لیے اس کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے ڈالا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا حضرات۔ جھوٹ بولنے کی کتنی وعید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس انسان کی طرف نہ تو نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک کرے گا، بلکہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ جو انسان جھوٹ بول کر کے اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹ بول کے اپنی دکانداری کو چمکاتا ہے، جھوٹ بول کے مال اکٹھا کرتا ہے، جھوٹ بول کے اپنا کاروبار چلاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نہ تو نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ہی گناہوں سے پاک کریں گے، اور بلکہ جہنم کا ایندھن بنا کے چھوڑیں گے حضرات۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کا یہ پہلو کہ سچ کو تھامنا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، جو بھی ہو جائے سچ سے انحراف نہیں کرنا حضرات۔ آپ نے تاریخ کے اندر حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے 2 آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بھیج دیے، وہ آدمی نہ ملے، کسی نے بتلایا حجاج بن یوسف کی سفاکیت سے بھی آپ واقف ہوں گے، کس قدر اس نے انسانیت کا خون بہایا، اتنا ہی خطرناک آدمی کہ جس انسان کی باری کہہ دیتا کہ اسے تلاش کر کے لاؤ، جس نے ایک لفظ بھی اس کی شان کے اندر گستاخی کرتا تھا، حجاج بن یوسف اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، اتنا شفاف آدمی۔ کسی نے پوچھا، وہ آدمی نہ ملے، حجاج کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے ان کو لے کے آؤ۔ بتلانے والے نے بتلایا کہ ایک آدمی ان کا باپ ہے جس نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، ان کے باپ سے پوچھ لے، اپنی بیٹوں کے بارے میں بتلا دے حضرات۔ ان سے پوچھئے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی یا دے کے چھین لی ہو، اولاد کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے حضرات۔ باپ کو پتا تھا میرے بیٹوں کا سر علیحدہ کر دیا جائے گا، قتل کر دیے جائیں گے۔ باپ سے پوچھا گیا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ فرمایا میرے بیٹے میرے گھر کے اندر ہیں حضرات۔ صرف سچ بولا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس کی سچ کی برکت کو دیکھا، سچائی کو دیکھا، کہا اس کے بیٹوں کو معاف کرو حضرات۔ اللہ رب العالمین سچوں کا ساتھ دیتا ہے، سچ بول کے دیکھیے، اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کے اندر برکت عطا کرے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو انسان جب تک سچ بولتا رہتا ہے، اپنے کاروبار کی ڈیل کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، تب تک اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں، اپنی برکات اس تجارت میں ڈالتا رہتا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی برکات اس تجارت سے اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔